جی ٹی وی مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ہم تو افغانستان میں خواتین کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے کہ یا کہتے تھے جی دہلی ریپسٹ شہر ہے، لیکن لاہور میں جو 14 اگست کو واقعہ بلکہ ثانیہ جس کو میں کہتا ہوں اس کے بعد تواتر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے واقعات ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 14 اگست کو جو مینار پاکستان پہ ٹک ٹاک کا شاہراہ واقعہ ہوا، پھر اسی دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکشہ پر سوار خواتین کے ساتھ واقعہ ہوا، پھر 22 اگست کو مظفر گڑھ میں ابھی میں پڑھ رہا تھا، اور سب سے زیادہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنی مہمان وفاقی محتسب برائے ہریسمنٹ کشمالہ طارق صاحبہ کو کہ آج کی خبر یہ ہے کہ لاہور میں شہر میں 5 ذاتی کے کیس سامنے آئے ہیں۔ اگر میں قریب سے دکھاؤں اپنی مہمان کو، اور اس میں جوہر ٹاؤن میں کسی سوتیلے باپ نے بیٹی کو نشانہ بنایا، تھانہ شاباغ میں، اور پھر جناب مناوا میں 10 سالہ نامشک کو، پھر لاری کے اڈے میں 17 سالہ لڑکی کو، پھر گرجا روڈ پر 7 سالہ بچی۔ یعنی ایسی دہلا دینے والی خبریں ہیں کہ میرا پڑھنے کا، کیونکہ صاحب اولاد ہونے کے ناطے ہی نہیں ایک انسان کی حیثیت سے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شہر مینار پاکستان اور پھر علامہ اقبال کے شہر اور جہاں قرارداد پاس ہوئی وہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ کشمالہ بھی آپ کا ادارہ تو چلے اس پر بات میں کروں گا، لیکن اور کیا لگتا ہے دیر از نو گورنمنٹ ان لاہور؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، ملزمان کو پکڑا جاتے ہیں۔ اب تو 14 اس کو بھی واقعات ہو گئے، ملزم کے نام تک نہیں آئے کشمالہ بی بی کہ کون لوگ ہیں یہ ساٹھ جن کو آپ کپڑے پہنا کے سفید لے کے آتے ہیں، ان کو تو سیاہ کپڑے پہنانے چاہیے تھے بلکہ۔ کشمالہ جی مجاہد صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ سارا میڈیا ان ایشوز کو بہت عرصے بعد اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، جو کہ ہمیں بہت پہلے ہائی لائٹ کرنے چاہتے تھے۔ یہ ان کے تو چہرے بے نقاب کرنے چاہیے، پتہ نہیں ان کے چہروں پہ نقاب کس لیے پہنایا ہوا ہے، آپ نے بالکل درست کہا۔ اور یہ انسان نہیں، یہ انسان کے جسموں میں درندے بیٹھے ہوئے ایکچولی۔ سو آئی تھنک کہ پوری سوسائٹی کو ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، نہ کہ کنڈیم بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزائیں ملنی چاہیے تاکہ یہ عبرت کا مقام بنے باقی لوگوں کے لیے جن کے دماغ میں اس قسم کا فطور آتا ہے، اس قسم کے لوگوں کے لیے جن کے دماغ ڈیریلڈ ہیں، جن کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، بیکاز دے آر سک پیپل۔ نارمل لوگ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ اب اس میں تھوڑا سا مجاہد صاحب ہمیں جو ایمفیسس کرنا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ پکڑے نہیں جاتے یا نام سامنے نہیں آ رہے، ایک تو ہمارے امپلیمنٹرز جو ہیں، جو ہمارے قانون کے ادارے ہیں، پولیس ہے ہماری، ان کو زیرو ٹالرنس اور ان کو اس قسم کی کسی قسم کی بھی نرمی نہیں ان کے ساتھ برتنی چاہیے۔ اور دوسرا، ان لوگوں کو سوسائٹی کو چاہیے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور پکڑائیں۔ ساتھ یہ صرف اگر میں سوری ٹو سے میں 1 منٹ کے لیے آپ کو اچھی انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرٹیکولر کیس آپ کے محتسب کے ادارے کے حوالے سے ہے، سندھ کے محتسب کے حوالے سے ہے۔ ایک خاتون بیچاری اب زندگی سے گزر گئی، انہوں نے ایک پروفیسر کے خلاف کیس چلا، پہنچی سندھ میں، یہ محتسب کا یہ 2 سال پرانا واقعہ ہے، اور وہ انہیں بلایا، گواہ کرا، لیکن وہ جو پروونشل، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا جو فیڈرل محتسب کا ادارہ ہے یہ پروونشل کے انڈر میں ہوتا ہے یا پروونشل الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ صاحب ڈٹائی سے بیٹھے رہے، ان کا کچھ نہیں کیا گیا ان صاحب کا، اور یعنی وہ خاتون تو گزر گئیں، اور میں نے دیکھا ہے وہ موصوف جو ہے بڑی تقاریب کی صدارت کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں یعنی لوگ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ تو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ تجربہ ہے۔ تو آپ کے پاس جو اگر میں یہ پوچھوں کہ کیسز اگر آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو آپ نے اس دوران کوئی جو ہیراسمنٹ کے امپلیمنٹ ہوتے، سزا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اپنے لوگوں کو یا نہیں؟ اچھا، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ وائل آپ ہمارے سے بات کر رہے ہیں، اور آئی وش کہ ہمارا دن کا وقت ہوتا، یا آپ ہماری ابھی کمپلینٹ کھولیں، ہماری ویب سائٹ کھولیں، FOSPA ہے FOSPAH، وہ کھولیں اور آپ آن لائن کمپلینٹ کریں، اور آپ کو صبح ہی وہاں سے واپس میسج آئے گا۔ آپ ایفیشنسی دیکھیں اور پھر اس پہ ایک شو کریں، اور آپ کو ہماری کیس لسٹ ہر چیز ڈے ٹو ڈے ہماری ویب سائٹ پہ ملے گی، ہر ڈیٹیل ملے گی۔ ہم ابھی 21ویں صدی کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک فون کال کرے، ہر ایک کے ہاتھ میں اب شعور ہے، یہ موبائل فون ہے جس کے اوپر ہر کسی کے پاس بھیج دیا تو پھر کیا ہوا؟ بھیج دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا آپ نے اس کو فالو کیا؟ وہ کورٹ میں گیا؟ جی، یہ کیس پولیس نے پکڑا، کورٹ میں گیا، سزا ہوئی؟ ہمارے پاس آئیں گے۔ جی
جی بالکل ہم سزا دیتے ہیں جی, ہم نے سزا دینی ہوتی ہے, کورٹ ہم ہی ہے نا, تو ہمارے پاس 2 مہینے میں فیصلہ ہوتا ہے. آپ آئیں, بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یور ٹیم کہ آپ ہمارا آفس وزٹ کریں اور آپ آ کے خود دیکھیں کہ کام کیسے ہو رہے ہیں اور مہینے میں ہم کتنے کیسز نپٹاتے ہیں. تو سینگ از بلیونگ, آپ آئیے اور دیکھیے. اور کتنی خواتین جو ایک ڈپارٹمنٹ سے آتی ہیں تو باقی ان کو سن کے ان میں تقویت آتی ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے. آج ہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آفس میں تھی تو میرے پاس ایک میرے رجسٹرار آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آج نئے کتنے کیسز آئے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ایک کیس FST سے آیا ہے, یعنی سروسز ٹریبیونل کا کیس تھا. تو میں نے کہا ہمارے پاس کیوں آیا؟ تو کہتے انہوں نے وہاں پہ ہم گئے رجسٹر کرانے FST میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم میڈم کشمالہ کے پاس جاؤ, وہاں سے انصاف ملے گا. تو میں اللہ کے آگے شکر ادا کر رہی تھی کہ ہمارے پاس یہ ریپوٹیشن ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے. 5 کیس رپورٹ ہوئے لاہور کے, لاہور آپ کے جوریڈکشن میں آتا ہے یہ 5 کیسز جس کے میں ذکر کر رہا ہوں, یہ رپورٹ ہوئے. یہ ہیرسمنٹ میری یہ بریلوی صاحب ہمارے پاس ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس, یعنی کہ کام کی جگہ پہ جن خواتین کے ساتھ ہراسیت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں. اس میں کوئی ان کو تنگ کر رہا ہو, میسج کر رہا ہو, چھیڑ رہا ہو, باس تنگ کر رہا ہو, پریشرائز کر رہا ہو, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ قتل کر رہے ہیں, کانٹریکٹ جو ہے ان کو کشمالہ بی بی, یا تو قتل کیا جا رہا ہے یا تو قتل کر رہے ہیں, یہاں تو قتل کر رہے ہیں. بالکل بالکل, یعنی یہ تو اس سے اور بڑھ کے بات ہو رہی ہے نا. اس کے اوپر جی مجاہد صاحب, اس کے اوپر ہمیں معاشرے کو, ہمارے جو باقی ادارے ہیں ان سب کو مل کے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. پولیس ہمارے ادارے کے ساتھ کرے, آپ کے جو ہیں DC آفیسز ہیں وہ ساتھ مل کے کریں. ہم تو اب بلکہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا کہ خواتین کو جائیداد میں حصے کے لیے 2 مہینے لگتے ہیں ہمارے پاس ایپلیکیشن دیں. اگر آپ کے بھائی نہیں دے رہے, سسرال والے نہیں دے رہے, قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے, آپ نے کل رات کو بھی سنا ایک پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈیننس آیا کہ قبضے کی جگہ خالی ہو سکتی ہے, تو حکومت اچھا کام بھی کریے, لیکن مزید ایک تو میں آپ کے بعد یقیناً آ کے یہ اس کو فالو بھی کروں گا, لیکن یہاں مسئلہ ہے یہ ہے کہ آپ جس ہیرسمنٹ کی بات کر رہی ہیں, یہ جو سائبر کرائم ہے, میں نے اس کو بھی فالو کیا ہے, FIA والوں کو بھی. یہاں پرابلم یہ ہے کہ پولیس ایسا کیس ہی نہیں بناتی کہ پھر عدالت میں جب جائے تو اس کو کنوکٹ کیا جائے. یہاں مسئلہ آ رہا ہے نا وہ, اور کئی ایسے وہ لوگ ہیں جو بار بار پکڑے جاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں یہ کام. اس کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں معاشرے کو کریں, معاشرہ کیا کرے؟ ہم سب نے دیکھیں معاشرے کو اور ان پولیس والوں کو, ان سب کو ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چپ نہ رہیں, آپ سہیں نہ, آپ کی وکٹم شیمنگ نہیں ہوگی, اس کو شیم کریں جس نے غلط کام کیا ہے. ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ہماری اپنی لختے جگر جو ہیں, ان کو آپ ہیرسمنٹ ہونے سے ڈرائیں نہ کہ بیٹا چپ کر جاؤ, بدنامی ہوگی, چلو اگنور کرو. اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ کھڑے ہو, اپنے حق کے لیے لڑو اور بولو. تمہاری شرمندگی کی بات نہیں ہے, ان کے لیے شرمندہ کرنے کی بات ہے. آپ کا کام, آپ کا جو ادارہ کر رہا ہے, لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے جو اسٹیٹ کی ملازم پولیس ہے, جو چوراہوں پہ کھڑی ہے, جو گلیوں پہ کھڑی ہے, وہ تو یہ دیکھ لیجیے کہ آپ نے وہ بیلٹ کیوں نہیں باندھی, آپ کے پاس بتی کیوں نہیں جل رہی, وہ بیچارے پر روشنی کیوں نہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جگہ جگہ ہمیں کیا پولیس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ جیسے یہی مینار پاکستان کے ہوا, تو پرابلم یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کے اداروں کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی پولیس اسٹیٹ کو جواب دے, اور لوگ اس کا وکٹم ہے. یہاں تو ہم لوگ تو سوری ٹو سے وردی کو دیکھ کر خوف آتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بلکہ فیل یہ کرنا چاہیے اب باہر کے ملکوں میں کہ ہم اگر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا تحفظ ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی کئی جگہوں پہ ایسی رپورٹ ہوئی ہے کہ پولیس والے اور سائبر کرائم والے, FIA والے ہی ان لڑکیوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سخت سے سخت, پولیس والوں کو بھی اپنے جو ان کے سپاہی ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو کالی بھیڑے ہیں بیچ میں, سب لوگ ایسے نہیں ہوتے, مگر ان کو سزائیں دینی چاہیے, ان کو ڈسمس کرنا چاہیے نوکری سے, تاکہ وہ کہیں معاشرے میں ہر کوئی ان کو تھوکے اور ان کو دوبارہ کہیں نوکری کا موقع بھی نہ ملے. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں, یہاں میرا تو یہ کہنا ہے سینسٹیو مٹیریل وہاں جا کے جمع کراتے ہیں. میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ورنہ بعض ملکوں میں تو جو
اگر ٹرین کا حادثہ ہو تو وزیر ریلوے اس طرح کرتا ہے. لاہور کے واقعے کے بعد تو ہمارے شیخ صاحب کو سکینوں پہ آنے کے بجائے پہلے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر آپ داخلہ کے وزیر ہیں تو آپ کی پولیس جو ہے اور آپ کے ادارے اور ایجنسیاں کیا کرتے رہے تھے اس وقت تک. خیر میں آپ کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہتا کہ دوسری طرف نکل جائے, لیکن یہاں ایک بات ہے, رسپانسبلٹی قبول نہیں کرتا جو حکومت کر رہے ہیں, اور وہ لوگ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. یہ پولیس ہو یا ایف آئی ہو یا دیگر ہو, ہمارے حکومت کو, ان کے وزراء کو 22 میں دیکھتا ہوں پولیس کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ایک وزیر مشیر کے ساتھ, پتہ لوگ ان کے گھروں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں ہمارے سی ایم اور ان کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں مجاہد صاحب, وہ آپ نے جو باتیں کی آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آپ کے توسط سے میں کہتی ہوں شاباش ہے ان لوگوں کو کہ جو جا کے رپورٹ کر رہے ہیں, شاباش ہے ان لوگوں کو جو جہاد کر رہے ہیں یہ تاکہ ان کی بچیوں کی طرح باقی بچیوں کے ساتھ یہ درندے سلوک نہ کر سکیں اور یہ اپنے کیفے کردار پر پہنچے. ان کو ہمیں دیکھیں مجاہد صاحب, پہلے اتنی رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی, ان کو ہمیں تھپکی دینے کی ضرورت ہے, ان کے کیسز کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اینڈ تک پہنچے اور بیچ میں نہ رہ جائیں. ہمیں اس پولیس پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک میڈیا, آپ, ہم مل کے ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر کوئی مظفر گڑھ سے اٹھ کے رپورٹ کر رہا ہے, میں کہتی ہوں شاباش ہے انہیں. ایسی وہاں پہ کنزرویٹو سوسائٹی پہلے لوگ نہیں بولتے تھے مجاہد صاحب, اب لوگ ہمت پکڑ رہے ہیں. ان کو میں کہنے کہ چپ نہیں رہنا ہے اور نہیں سہنا ہے. یہ جو ہم نے ٹیبوز بنائے ہوئے ہیں, یہ جو ہم نے اپنے ارد گرد فصیلیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ان فصیلوں کو توڑ کے باہر نکلنا ہے. ہماری بچیاں اور بچوں میں, بیٹوں میں کوئی فرق نہیں. ان بیٹوں کی اچھی تربیت کرنی ہے کہ آپ نے خواتین کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, آپ نے ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, چاہے وہ آپ کی بہن ہے, چاہے وہ آپ کی پڑوسی ہے, چاہے وہ آپ کی کالیگ ہے کام کی جگہ پہ. یہ رویے ماں باپ نے تربیت سے سکھانے ہیں, اسکولوں کالجوں میں سکھانے ہیں, اور جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ ان کے ساتھ سختی کریں اور زیرو ٹالرنس کریں تاکہ ان کو پوری سوسائٹی جو ہے ان کا بائیکاٹ کرے. یہ نیم اینڈ شیم کریں کہ جو ایسا پرپیٹریٹر ہے, جو ایسا گندا کام کرتا ہے, اس کو ہی بلائے نہ, اس کو سوسائٹی سے بائیکاٹ کریں, ہاتھ ملانے سے گریز کریں, سوشلی ملنے سے اسے گریز کریں, اس کو کہیں کہ یہ گندا آدمی ہے. اول تو ایسے بندے کو باہر کھلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. دیں ان کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ, دیں ان کو ڈیتھ پینلٹیز جن کی یہاں پہ ہیں. ہم پورے ریلیکٹنٹ ہیں, کم جہاں پاک, گند کم کریں سوسائٹی سے. لیکن جوڈیشری دیکھیں, مختار مائی کا کیس دیکھیں, مختار مائی کا کیس دیکھیں, ابھی تک اس کو انصاف نہیں مل رہا. تو ہمیں اپنی صرف پولیس نہیں, جوڈیشری پہ بھی پریشر ڈالنا ہے کہ اس پہ سخت فیصلے لیں. اس میں اگر آپ کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے, سو موٹو پاور ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ اس کو انفورس کریں. آپ اس کے اوپر کہیں کہ ہم نے جو سخت سے سخت سزا ہے وہ دینی ہے, اس پہ ہم نے نرم سے نرم سزا نہیں دینی. تو اگر یہ جب تک مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تب تک ہمارے ہیرسمنٹ کے جو لاز ہیں یا کیسز جاتے ہیں تو ہمیں جوڈیشری اس پہ اور قدغن کر دیتی ہے. یہ جب تک سیکشول نہیں ہوگا تب تک ہیرسمنٹ نہیں ہوگی. یا اللہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اس کے ایمبٹ کو بڑھانے کی, خواتین کام کی جگہ پہ مزید نکل کے رہیں, وہ ہمارے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. ہم کس طرف جائیں؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ خود, یعنی میں آپ کے بلاوے پہ نہیں, میں خود سے آؤں گا اور خاص طور پر جو آپ کا ادارہ ہے اس میں سے فالو کرنا چاہوں گا کہ کس طرح آپ کو کر رہے ہیں, تاکہ اگر وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح اگر ماڈل کام ہو رہا ہے تو دیگر پروونسز میں, بلکہ شہروں میں, بلکہ ڈسٹرکٹ لیول تک بھی اس طرح کا کام ہونا چاہیے جس طرح آپ کر رہی ہیں. شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ.